السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنائی ہے اس کا عنوان ہے السر۔ معدہ انسانی جسم کا ایک انتہائی اہم عضو ہے جس میں معمولی خلل بھی انسانی جسم کو متاثر کرتا ہے۔ معدے کے متعلق پرانے دور میں بہت کچھ کہا جاتا رہا، لیکن معدے کے افعال کے متعلق پہلا نظریہ افلاطون نے پیش کیا۔ افلاطون نے کہا کہ معدہ جسم کا وہ حصہ ہے جس میں خوراک پکتی ہے۔ یہ نظریہ کافی عرصے تک صحیح تسلیم کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں یہ بات سامنے آئی کہ خوراک معدے میں پکنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اٹلی کے سائنسدان لازارون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ معدے سے ایسی رطوبتیں خارج ہوتی ہیں جو کہ خوراک کے ذرات میں شامل ہو کر ان کو باریک باریک ذروں میں تقسیم کر کے ایک گاڑھا محلول بنا دیتی ہیں، جس سے آگے چل کر ہاضمہ میں مدد ملتی ہے۔ 1824 میں ولیم نامی سائنسدان نے جانوروں پر تجربات کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ محلول ایک خاص قسم کا تیزاب ہے جسے آج کل ہائیڈرو کلورک ایسڈ کہتے ہیں۔ یہ تیزاب خوراک کی ابتدائی حالت کو ہاضمہ کے عمل کے لیے تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہائیڈرو کلورک ایسڈ کے متعلق میں نے ایک بات تحریر فرمائی تھی جو کہ میں اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا۔ اچھا، آگے چل کے معدے کے امراض کے متعلق بات کرتے ہیں۔ معدے میں مختلف قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مرض معدے کا السر ہے۔ السر کیا ہے؟ السر ایک طرح کا زخم ہے جو کہ عام طور پر چھوٹی آنت کے پہلے حصے معدے کے اندر یا خوراک کی نالی کے نچلے حصے میں پیدا ہوتا ہے۔ السر کیوں ہوتا ہے؟ عام حالات میں معدے کے غدودوں سے لعاب خارج ہوتا رہتا ہے جو کہ معدے اور آنت کو اپنی تیزابی رطوبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، جو کہ خوراک کو ہضم کرنے سے پہلے معدہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے قوت مدافعت اور تیزابیت کی مقدار میں عدم توازن پیدا ہو جائے تو السر بن سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جراثیمی السر۔ اس کے ضمن میں انگلینڈ، جرمنی اور امریکہ میں ہونے والی جدید تحقیق کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چھوٹی آنت کے السر کے دیگر محرکات کے علاوہ ایک خاص قسم کا جرثومہ جس کا نام ہیلیکوبیکٹر پائلوری یعنی ایچ پائلوری جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، وہ اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ السر کے مریضوں میں ان جراثیم کی موجودگی کا تناسب 90% سے بھی زیادہ ہے۔ سائنسدانوں نے مختلف ادوار میں اس جرثومہ پر تحقیقات کے بعد اس کو السر کا ایک بہت بڑا موجب قرار ٹھہرایا ہے۔ السر کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔ ایک ہوتا ہے ڈیوڈینل السر یعنی کہ چھوٹی آنت کا السر، ایک ہوتا ہے گیسٹرک السر یعنی معدے کا السر، اور ایک ہوتا ہے ایسوفیگس کا السر، خوراک کی نالی کا السر، ایسوفیگل السر جس کو بولتے ہیں۔ اب میں تھوڑا بتا دوں آپ کو السر کی علامات۔ السر کی علامات میں بد ہضمی اور پیٹ کا درد سر فہرست ہے۔ پیٹ کا درد عموماً معدے کے اوپر کے حصے میں ہوتا ہے اور اس کا غذا کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ السر کے مریضوں میں غذا کے استعمال کے 3 یا 4 گھنٹے بعد شدید درد کا احساس ہوتا ہے۔ معدے کے السر کی نسبت چھوٹی آنت کے پچھلے حصے کے السر میں یہ درد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایسے مریض شدید درد کے باعث آدھی رات کو نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کے بعد شدت میں کمی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس معدے کے السر کے مریضوں میں کھانے
پینے کے 1 گھنٹے کے اندر درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درد وقفہ کے بعد رونما ہوتا ہے۔ صحیح علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ وقفہ سالوں مہینوں سے کم ہو کر دنوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ قے آنے، کھانے کے بعد پیٹ کا پھول جانا، سینے میں جلن کا احساس، خون کی قے آنا اور بھوک کی کمی السر کی خاص علامات میں شامل ہے۔ السر کا بروقت علاج نہ کرانے سے اس میں شدید قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مریض کو خون کی قے اور کالے رنگ کے پخانے کا آنا شروع ہو جانا اور آخر میں السر معدے کے کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ السر کی تشخیص کے لیے صحیح معنوں میں تشخیص گیسٹروسکوپی کے ذریعے ہی کی جاتی ہے۔ میں آپ کو السر کے مریضوں کی تھوڑی خوراک کے متعلق بھی بتا دوں۔ السر کے مریضوں کو مرغن اور مسالے دار اشیاء سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ دودھ کا بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہلکی اور نرم غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ السر کے مریضوں کو کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے وہ بھی بتا دوں۔ ان کو سگریٹ نوشی، شراب نوشی، کافی اور چائے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسپرین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جوڑوں کے درد کی ادویات نہیں استعمال کرنی چاہیے اور چکنائی والی چیزیں بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کے متعلق۔ ہومیوپیتھک ادویات ایچ پائلوری معدے کے السر اور معدے کے زخم کی صورت میں بہت کارآمد ہے۔ اس کے لیے اس میں بے شمار ادویات ہیں جس کے استعمال سے نہ صرف مرض پر قابو پایا جاتا ہے بلکہ ان کے مضر اثرات بھی نہیں ہیں۔ اگر السر کی تشخیص شروع میں ہو جائے تو کالی بائی کروم، ارجنٹم نائٹریکم اور نکس وامیکا کے استعمال سے مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر السر کا مرض تقریباً پرانا ترقی یافتہ ہو چکا ہو تو پھر آرسینکم، فاسفورس، کریازوٹ، پلمبم میٹیلیکم اور ایپیکاک علامات کے مطابق دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہیمامیلس ہائیڈراسٹس، فاسفورس، امونیم میور اور گریفائٹس بھی السر میں استعمال ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔